بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مسجد اقصیٰ میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی۔ جب بیت المقدس کی صفائی کا کام مکمل ہو گیا تو بروز جمعۃ المبارک 19 اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل ایمان کی عظیم جماعت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ قاضی القضاء نے خطبہ پڑھا جس میں دین متین کی فتح اور خانہ خدا کی تطہیر پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد حلب کے قاضی نے انتہائی پرسوز لہجے میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان، اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے بہت خوش ہوا ہے، وہ بڑی شان و قدرت والا ہے۔ عیسائیوں نے اس مقام مقدس پر تقریباً 1 صدی تک قبضہ جمائے رکھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے ذریعے انہیں اس شہر سے بے دخل کر دیا۔ اہل ایمان، تمہیں اس محترم گھر کی تطہیر پر ناز کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی اسلام کا اولین قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کر تم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تم نے اسلام کی عظمت ورسل بلندی کی خاطر قادسیہ، یرموک، خیبر اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار روایتوں کی یاد تازہ کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کرے اور جنت الفردوس کو ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بنا دیں۔ حلب کے قاضی القضاء کا خطبہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک تمام اہل ایمان زار و قطار رو رہے تھے۔ اس کے بعد قاضی القضاء نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حق میں اس طرح دعا کی، یا رب العالمین، اپنے ممنون احسان بندے، اپنی بخشش و عطا کے شکر گزار بندے، حامی دین، محافظ ارض مقدس، امیر المؤمنین ابو المظفر صلاح الدین یوسف بن ایوب کی سلطنت میں اضافہ فرما۔ فرشتے اس کے جھنڈوں کے گرد جمع رہیں۔ اسلام کی بہتری اور بہبود کے لیے اس کی عمر دراز فرما، اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ تو نے اس کے ذریعے اسلام کو ایک مستقل فائدہ بخشا ہے، اسے سال ہا سال تک قائم رکھ، اسے ابدی سلطنت عطا فرما اور اس کی دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔